بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لنک کلاس کے ذریعے جماعت دہم کے طلبہ کے لیے نئے لیکچر اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ تختہ سفید پہ اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت دہم میں آج جس سبق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق عمومی طور پہ لوگ اس کو اخلاق الف کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ الف پہ زبر کے ساتھ یعنی اخلاق پڑھا جاتا ہے۔ اخلاق پڑھنا مناسب اور صحیح نہیں۔ اس سبق کے مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف موجود ہے اور 10 سے سبق کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ مختصر تعارف بورڈ پہ تحریر ہے کہ ولادت یعنی پیدائش 1857 میں ہوئی، جبکہ وفات 1914 میں ہوئی۔ خطاب شمس العلماء ہے۔ شمس العلماء خطاب ہے۔ خطاب کیا ہوتا ہے اس کی تعریف بورڈ پہ تحریر ہے۔ تحریر کچھ خطاب کی تعریف اس طرح تحریر ہے کہ قومی خدمت کے صلے میں، چاہے وہ ادبی خدمت ہو، علمی خدمت ہو یا کسی اعتبار سے قوم کی کوئی خدمت انجام دی ہو، تو کسی قومی خدمت کے صلے میں حکومت کی طرف سے ملنے والے اعزازی نام کو خطاب کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں دیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان، شمس العلماء، رستم الزماں وغیرہ۔ اب سر سید احمد خان میں سر جو ہے ان کا خطاب ہے، شمس العلماء پورا خطاب ہے۔ بہت سارے کہنا چاہیے کہ ہمارے ادیبوں کو یہ خطاب ملے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی اور دیگر کو یہ خطابات دیے گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قومی خدمت کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے ملنے والے اعزازی نام کو خطاب کہتے ہیں۔ یہاں میں خطاب کی تعریف معلوم ہوئی۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ہمارے پاس دو طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، ایک نظم اور دوسری نثر۔ اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی، حمد ایک نظم تھی۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک نثر کی صورت میں۔ اگر آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 9 پہ، تو آپ کو مولانا شبلی نعمانی صاحب کی تصویر اور ان کا تعارف مل جاتا ہے۔ میں کتاب میں دیکھ کے پڑھوں گا، آپ حضرات اپنی کتاب میں اس کو دیکھیں گے اور ان کے تعارف کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا شبلی نعمانی، سن ولادت 1857، وفات 1914۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ جو 4 ائمہ ہیں بڑے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نعمانی کا اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان کے شہر کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت یعنی قابلیت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی آپ نے تحریر کے جو شعبہ ہوتا ہے اس میں لکھنے لکھانے کے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے مصر
ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں یا کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو جو وہاں کا ایک اعزاز ہے تمغہ مجیدی وہ عطا کیا۔ مولانا شبلی ایک شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین، مورخ، اور آپ کی تصانیف میں المامون جو کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں ہے، سیرت النعمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور الفاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح، الغزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ یہ آپ کی نثری تصانیف ہیں، اور آپ کے بارے میں اس طرح ہم نے پڑھا کہ آپ ایک شاعر تھے، ادیب تھے، فلسفی تھے، قانون دان تھے، ماہر تعلیم تھے، یعنی ایک شخص کے اندر اتنے سارے علوم کا جمع ہونا ان کی صلاحیتوں کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے وہ کتنے باصلاحیت اور باکمال انسان تھے۔ سوانح عمری یا سوانح حیات، ابھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے سوانح کی کتابیں لکھی سوانح پر، تو سوانح عمری یا سوانح حیات وہ کتاب معاف کیجیے گا، وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کے حالات کے بارے میں لکھا جائے۔ تو بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں مولانا نے لکھا، اور ان کی جو ہم نے آخری کتاب پڑھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کتاب کی یہ بھی ہے کہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا چاہیے کہ تحریر کا آغاز کیا، لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، تو 2 حصے مکمل ہوئے تھے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، اور یہ کتاب جو ہے 4 حصوں پہ یا 4 جلدوں پر مشتمل تھی، اور ان کے انتقال کے بعد اس کے باقی جلدیں جو ہیں آپ کے شاگرد مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی۔ تو اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں کی اس میں صلاحیتیں کار فرما ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو یہ فرق نظر نہیں آئے گا کہ اس کتاب کے مصنف 2 طرح کے لوگ ہیں اور 2 لوگوں نے اس کو مکمل کیا ہے، یعنی استاد کے جو شاگرد تھے وہ بھی اتنے ہی باصلاحیت اور باکمال تھے کہ اپنے استاد کے یعنی جو معیار تھا اس معیار کو سامنے رکھ کر ان کی تصنیف کو مکمل کیا۔ یہاں تک مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کا تعارف تھا۔ ہر مصنف کا تعارف اچھی طرح یاد کریں، اس کی ضروری چیزوں کو نوٹ فرمائیں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں، اور ان کے بارے میں جو اور معلومات ہیں وہ بھی آپ اپنے کتابوں میں اور دیگر ذرائع سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے امتحانات میں یہ چیزیں آپ کے لیے کافی معاون ثابت ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوتی ہے، آپ کے پاس مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اچھے سے اچھا لکھنے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان تمام ہدایت پہ عمل کریں گے۔ آج تک اس ویڈیو میں ہم اس بات کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ڈائری آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ جو مصنف کا تعارف ہے صفحہ نمبر 9 پہ، اس کو آپ یاد کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 پہ مصنف کا تعارف یاد کرنا ہے، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ صفحہ نمبر 9 مصنف یعنی شبلی نعمانی کا تعارف یاد کریں۔ یہ بات دوبارہ آپ کو سمجھاتا چلوں، بتاتا چلوں کہ جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں وہ امتحانی نقطۂ نظر کے عین مطابق ہیں، تو جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں اس پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح کے ہمیں گمان ہے کہ آپ انشاءاللہ عمل کر رہے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ امتحانات کے قریب دیکھ لیں گے کہ جو طالب علم جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ اتنا ہی اچھا ملے گا۔ نئی ویڈیو کے ذریعے سبق کا آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔